لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی پیر بنانا ہے مرید بنانا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو بڑی ضروری چیز ہے، پیر کے بغیر گمراہ ہو جاتا ہے بندہ، یہ بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری، جتنی وہ زور لگاتے ہیں اتنی ضروری نہیں ہوتی، یہ چال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں، چال میں پھنسانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں تو جو کہتے ہیں نا، میں بتاؤں بتا، جو پیر میں علی شاہ صاحب جیسے بندے ہوتے ہیں نا پیر، تو ان کے پاس آدمی جاتا ہے کہ حضور میں مرید بننا چاہتا ہوں، فرمایا مجھ سے بہتر اور نیک آدمی کو تلاش کر۔ میں نے اپنے دادا سے حضرت بابو جی جن تاجورس ہے، میں نے خود ان سے سنا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں جب اپنے دادا سے، میں ذہنی طور پر منطقی ذہن کا آدمی ہوں، میری ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ میں بچپن ہی سے، حالانکہ میں اب بھی کم علم ہوں تو اس وقت بھی، لیکن میں بحث مباحثہ میں بڑا تیز تھا، تو استاد علماء سے بحث میں ٹکر لے لیتا تھا، چاہے مجھے بات میں وہ سمجھاتے ہی تھے، لیکن ایک دفعہ تو میں ان کو لے ڈوبتا تھا ہے جی۔ تو پسینہ استاد العلماء کو بھی آیا ہوا ہے، مجھے بھی، میں نے گاس کاٹ اتار دی، انہوں نے بھی اتار دی، انہوں نے کہا بھائی صرف میں یہ کوئی صاحبزادہ پیر بنتا، آپ نے مجھے صرف صاحبزادہ سمجھا ہے، ایسی بات نہیں، آئیے میدان میں آئیے۔ تو وہ سب کہتے تھے تم نے مجھے صرف حقیقت مند سمجھا، آؤ میدان میں تو میں پیر کا بیٹا دیکھ کر چپ کروں گا، آؤ تم کتنے پانی ہے، آؤ نکلو بات۔ تو ایسے لوگ سے ہو تو ہم یعنی بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی، آخر ہم ان سے بہت اس بہانے بہت کچھ ان سے سیکھتے تھے، ہم انہیں ذرا غصے میں لا کر جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، سامنے لا کر تجھے اپنا تماشا دیکھتے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کو ہم علمی اس جوش پر، نقطۂ عروج پر لا کر اپنے ذوق کا تماشا دیکھیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ تو ان سے معاذ اللہ کو مقابلہ مقصد نہیں ہوتا تھا، یہ تو بڑی بےعدبی ہے بزرگوں کے ساتھ ایسی بات کرنا، اور پھر ماشاء اللہ وہ تو نابغیر روزگار شخصیت تھی۔ تو اس طرح کی وہ بات، تو میں نے، میرے استاد ان کے استاد بھائی تھے، مولانا یار محمد صاحب کے دونوں شاگرد تھے، مولانا فتح محمد صاحب میرے استاد، یہاں سمرانی بیٹھا ہوگا، آیا کہ نہیں؟ اچھا، تو وہ ہاں اپنے مشورہ کا تھا، یہ لڑکا وہ کہہ رہا تھا میں بھی مشورہ، وہ میرے استادوں کے گاؤں کے ساتھ ہے، مرحوما کے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے تو اپنے دادا سے بیعت ہو جا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ضروری ہے کہ بزرگوں کے گھر جو پیدا ہو وہ ضرور ان کو بزرگ ہی سمجھے، ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ یہ بزرگ بھی ہوں، کس بات پر میں بیعت کروں؟ اب دیکھیں نا، جو میرا ذہن اس وقت تھا جب میری عمر 14 سال تھی، اس وقت میں ایسا اعتراض کرتا تھا، تو اگر آج میں بات کرتا ہوں تو بعض لوگوں کو تکلیف کیا ہوتی ہے، میں اپنے دادا پر یہ بات سمجھ کر گیا، تو آپ کو میں اگر آپ کو میں نہیں سمجھ سکتا یا آپ مجھے نہیں سمجھ سکتے تو الٹی سیدھی باتیں کرنے کر رہا تھا، میں کچھ سمجھ کر آنا چاہتا ہوں، اور سمجھ کر کسی سے تعلق رکھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ ہاں، متنبی نے کہا تھا شہید زمانے شمس زمانے وَإِلَّا مَنْ فِي كَالسُّحَابَ الْفَرَاقِ اے زمانے کے سورج میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو چاند بھی ہے، چودھری کا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے حسن کا،
میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر یہ چھوٹے چھوٹے فراقت جو ہیں، فرقدین ستارے جو ہیں، یہ قطب شمالی جنوبی، اس میں یہ چھوٹے چھوٹے ستارے دور سے نظر آتے ہیں. یہ اگر میں نے مطلب ہے اس میں استعارہ کیا کہ چھوٹے موٹے لوگ، سورج چاند کے سامنے تو ستارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو میں سورج سے محبت کرنے والا ہوں. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جو ہیں مجھے ملامت بھی کرے نا کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو، تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لگے رہے یہ ملامت کرتے رہے، میں نے تم سے محبت کرنی ہے. اور میری محبت کی وجہ تم سے کیا ہے کہ تجھ میں فضائل اور کمالات جو ہیں اس کے سمندر موجے مار رہے ہیں. کمالات تجھ میں بڑے گئے تمام. یہ ٹھیک ہے، ادا تھی، ناز تھا، شوخی تھی، مسکرانا تھا، غرض شریک میرے قبر میں زمانہ تھا، یہ ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے تجھ سے محبت کرنے کی جو وجہ ہے وہ تیرا کمالات میں منتہی ہونا ہے. وذاک لأن الفضل عندك ظاہر وليس لأن العيش عندك بارد. تیرے کمالات دیکھ کر میں تجھ پر عاشق ہوں، تیرا شہدا ہوں. اس لیے تجھ سے محبت نہیں کرتا کہ تیرے ساتھ لگا رہنے سے زندگی اچھی گزرتی ہے، کپڑے اچھے ملتے ہیں، روٹی اچھی مل جاتی ہے، مسجد اچھی مل جاتی ہے، امامت مل جاتی ہے، مدرسہ مل جاتا ہے، مریدین کا توسل مل جاتا ہے، ہیلپ مل جاتی ہے، تعارف مل جاتا ہے. اس لیے تیرے ساتھ میں منسلک نہیں ہوں، بلکہ تیری جو وجاہت ہے، تیری جو شخصیت ہے، اس نے مجھے متاثر کر رکھا ہے. اب ایک دیکھیے متنبی نے ایک شعر قیامت کا کہا اور اس کو نچوڑ کے پیش کیا. وَإِنَّا قَلِيلًا الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ. عقل کے ساتھ آدمی کو سمجھ کر آدمی سے تھوڑی محبت کرنا بہتر ہے. وَإِنَّا قَلِيلًا الْحُبِّ بِالْعَقْلِ صَالِحٌ وَإِنَّا كَثِيرًا الْحُبِّ بِالْجَهْلِ فَاسِدٌ. تھوڑی محبت سمجھ کر کسی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنا، تھوڑی محبت کرنا، تھوڑی صحیح، تو یہ بہتر ہے اس محبت سے کہ تمہیں کسی کی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو یا اس میں شخصیت میں کچھ ہو ہی نہیں، مسئلہ صاف ہو اور تم ویسے ہی چپے مار رہے ہو آنکھیں بند کر کے ہندوؤں کی طرح جس طرح بتوں پر وہ گرتے پڑتے ہیں، اندھی عقیدت، آنکھیں بند کر کے یہ سب نور ہے، یہ ہے، وہ ہے، سبحان اللہ جی ہم نے تو دیکھنا ہے. یہ نہیں، وہ زیادہ محبت جو جہالت کی وجہ سے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑی محبت کرو کسی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ تھوڑی محبت کرو، یہ بہتر ہے. تو یہ میرا موقف تھا. تو میں نے جب وہ بات کی تو میرے ساتھ میں ہمیں استاد صاحب نے کہا کہ تم تو بڑے وہابی قسم کے ذہن رکھتے ہو. میں نے کہا جناب وہابی نہیں، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں وہاب کی کوئی جلوہ بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے جناب ایک بات رکھ لی. اب گھر کے آدمی ویسے تو انسان گھر میں سب کو اپنے بزرگوں کو بزرگ ہی سمجھتا ہے، بزرگ ہو، دادا بابا ہو، نانی ہو، دادی ہو، تو ان کو بزرگوں کے خاتوں میں رکھتا ہے. تو ایک ہوتی ہے عمر کی بزرگی، ایک ہوتی ہے روحانیت کی بزرگی. روحانیت کی بزرگی
بزرگی کے لیے جسم کی عمر کی ضرورت نہیں ہے. جسم کی عمر اور ہے, ذہن کی عمر اور ہے. بعض بوڑھے آپ دیکھیں گے جو 80 سال کے بھی جو ہے وہ ان کی عمر 7 سال کے بچے کی ہوتی ہے. بعض بوڑھے ایسے آپ کو ملیں گے. ماشاء اللہ بندہ بڑا متاثر ہونا ہے مل کے. 80-90 سال کی عمر ویسے نہیں ہونا, لیکن 70 اور 80 سال کی عمر میں بھی 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے. اور بعض ایسے 10 سال کے بچے ہیں کہ جن کی عمر 150 سال کے پورے کے ذہن کی ہے. تو اس کی بڑی بڑی مثالیں وقت نہیں ہے, مگر میں آپ کو واقعات سناتا, مثالیں دیتا, آپ حیران ہوتے. تو یہ عمر اور ہے, وہ عمر اور ہے, جسم کی عمر اور ہے, دماغ کی عمر اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اصل میں وہ تجربہ چاہتا تھا, تو وہ بات میں نے رکھ لی ذہن میں. حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کسی کے متعلق یہ کہیں جناب کہ یہ میری بات کو, دل کی بات کو پہچان لیں گے تو میں ان کو بزرگ مانوں گا, تو یہ معیار نہیں ہے. تو اور بہت سی چیزیں ہیں متاثر ہونے کے لیے, مگر بچہ تھا, تھوڑی بات تھی ذہن میں. تو میں نے جاتے ہوئے موٹر میں جاتے ہوئے تو میں نے کہا بیعت میں دادا صاحب اس وقت کروں گا, اب میں خام خان کو بزرگ مان لوں. تو یہ باتیں ضروری تو نہیں جو بزرگوں کے گھر میں پیدا ہو ان کو ہم بزرگ ہی مانیں. بھائی یہ ذہن میں نے رکھ لی. اب میں جا رہا ہوں تو میں سب سے پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا. تو میں نے کہا کہ اب میں جو سوچ رہا ہوں اگر دادا صاحب مجھے یہاں کوئی جواب دیں, بات کریں, تو میں واقعی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کے نہیں کے دل میں کوئی چمک ڈالی ہوئی. بڑی ہی بات. ہمارے مفتی فیضان صاحب میرے استاد ہیں, وہ بھی حدیث کے, تو وہ بھی نئے نئے زمانے میں آئے تھے. بالکل. تو میرے دادا صاحب وہاں چاولہ گراج سے فارغ ہو کر نماز پڑھ کے چلتے تھے, تو گولڈا موڑ تک خاموش رہتے تھے, صرف وظیفہ پڑھتے تھے, کوئی بات نہیں کرتے تھے. اس دن بس میں نے سوچا نا, تو بغیر کسی عادت کے, کوئی عادت نہیں تھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, بات ہی نہیں کرتے تھے, گولڈا موڑ تک بھی بات کرتے تھے. یوں مڑ کے دیکھا پیچھے, کہنے لگے کون کون بیٹھے ہیں, نام لیا گیا. کہنے لگے مفتی فیضان صاحب میرے جو استاد تھے, ان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے مفتی صاحب کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, ابتدان بات کہہ دینا, یہ کوئی بات کہہ لیں گے. فرمانے لگے کہ میرے متعلق بہت سے لوگ عجیب عجیب سوچتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں, میں کیا ہوں یا نہیں ہوں. میں تو ایک آوارہ جیسا آدمی ہوں, اللہ کا ایک گناہگار بندہ ہوں. مجھے تو اپنے کرم سے وہ بخش دے تو میں اس کو بھی اپنے لیے بڑی بات سمجھوں گا. لوگ مجھے کیا کیا سمجھتے, میں تو مٹی کے برابر بھی نہیں. بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. بس جناب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. میں نے کہا بھائی یہ بندہ تو ہے, اس میں کچھ ہے. بس صبح میں گیا, جناب وظیفہ پڑھ رہے تھے میں نے بیعت کے لیے, تو مجھے دان صاحب کہنے لگے کہ تم بڑی پڑھے لکھے آدمی ہو, کوئی اچھا آدمی سمجھ تلاش کرو, میں تو گناہگار ہوں, میں قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا جناب میں تو گناہگار آدمی ہوں, تم پڑھا لکھا آدمی ہے, تو کسی اور کے پاس جاؤ. تو میں جناب پھر چلا گیا. بڑی ملت سماجت کی بڑی, مگر انہوں نے بیعت نہیں فرمایا. 3 سال میں اس کے در کہہ رہا. آخر پھر مجھے مدینہ شریف میں اور جناب ٹوٹا آگے کی سب باہر اکٹھا ہو اور خبردار بھی اٹھے ایک دم خراب کرنے ہو سارے. اچھا تو میں آ گیا کہ میں پھر جناب 3 سال بڑی کوشش کی مرید بننے کے لیے. مجھے بیعت فرما رہے کہ نہیں میں اس قابل نہیں, وہ اچھا آدمی دیکھو, کیونکہ میں شک پڑ گیا تھا نا, میں نے شک کیا تھا. اب وہ مجھے 3 سال سزا دی مجھے. پھر مدینہ شریف حاضری ہوگی حضور کی نوازہ شریف کے سامنے, وہاں میں پیش ہو گیا. میں نے کہا اب حضور سامنے, سب کو میں نے پکڑ لیا. اب حضور سامنے, اب انکار نہیں.
کہنے لگے اب تو مجھے حضور کے سامنے پکڑ رہا ہے. وہاں میں نے آپ نے مجھے مشرف فرمایا, مرید کیا, اور پھر وہی دیکھے حضور کا کرم, دیکھیے کرم بالائے کرم. ایک اور وہاں ایک آدمی تھا, اس نے کہا میں مرید ہوا, تو اس نے کہا سرکار میں آپ کے پوتے نصیر الدین کا مرید ہونا چاہتا ہوں. باؤ جی نے کہا اس کو کوئی اجازت نہیں آتی, یہ پڑھ لے, تعلیم کا دور ہے ابھی نہیں. اس نے کہا نہیں کہ حضور کی جالی کے سامنے میں واسطہ دیتا. باؤ جی میرے دادا نے کہا اچھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور اس کو بیٹھ کرو. یہی مجھے اجازت نہیں مل گئی. وہاں میں مرید بھی ہوا اور حضور کی جالی کے سامنے مجھے بیٹھ کی اجازت بھی ملی.